ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم تمام قسم کے حمد و ثنا تعریف و تسبیحات جلال کبریائی بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے درود و سلام جناب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جمعے کے اندر جس عنوان کو ہم تشریح اور توضیح کر رہے ہیں وہ ایمان ہے. ایمان ایک عظیم نعمت ہے جو اللہ رب العالمین کے ہاں انسان کے لیے اس طرح کوئی عظیم نعمت قابل قدر قابل عزت اور قابل مقبول اللہ رب العالمین کے ہاں نہیں ہے. آج کا جو عنوان ہے کہ ایمان کو کیسے حاصل کریں ہم، ایمان کو ہم کس طرح کمائیں، کس طرح اس کو اپنے اندر لاگو کریں، کس طرح ہم ایک مومن واقعی بن جائیں جس کو اللہ رب العالمین ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ایسے مومن کے لیے جنت ہے، ایسے مومن کے لیے خوشخبری ہے. تو اس ایمان کو ہم کس طرح حاصل کریں، یا وہ کون سا راستہ ہے جس سے ایمان کو حاصل کیا جا سکتا ہے. عربی میں اس کو کہا جاتا ہے الاستعداد الایمانی. اس کا معنی یہ ہے کہ تیاری کرنا، آمادہ ہونا، ارادہ کرنا، عزم کرنا کسی چیز کو حاصل کرنے کا. یعنی ایمان کو حاصل کرنے کے لیے ہم تیاری کریں گے، اپنے آپ کو آمادہ کریں، اپنے خود کو تیار کریں، اپنے اندر اہلیت پیدا کریں تاکہ اللہ رب العالمین سے ہم وہ چیز مانگیں کہ جو حقیقی ایمان اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب. جنہوں نے ایمان لایا اللہ رب العالمین پر حقیقی ایمان اور ایمان لانے کے بعد اعمال صالح انجام دیا تو کوئی جنت ہے.
بہت محنت سے لیا ہے، بہت قیمتی ہے اور بہت عزیز ہمارے لیے، اس کو خوبصورت جامع میں رکھ دیتے ہیں خراب نہ ہو جائے۔ یہ ایمان ہے اللہ رب العالمین نے جس انسان کے دل میں ڈال دیا ہے، اور اس کا قدر قیمت لیکن ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ یہ ایمان بھی اسی طرح ہے، دنیا میں کوئی بھی نعمت چاہے معنوی ہو یا چاہے انسانی نعمت ہو، اس نعمت ایمان کے مقابل نہیں ہو سکتا، یعنی اس نعمت کا اس کے ساتھ مقایسہ ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ ایمان اللہ رب العالمین کے ہاں انسان کے لیے ایک عظیم سرمایہ، عظیم دولت ہے۔ تو اس نعمت کو ہم کس طرح حاصل کریں؟ دو تین باتوں کا بیان کریں گے اور انہیں باتوں پر توجہ کریں گے تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں اس ایمان کا جذبہ پیدا کرے۔ سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کو پہچانیں۔ اللہ رب العالمین کو کس طرح پہچانیں؟ کہ ہم عنعنات کے پیچھے، عرف کے پیچھے، رسم و رواج کے پیچھے نہ چلے۔ بس ہم یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ہم یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے۔ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں جنت میں داخل دلوا دے۔ عرف کے پیچھے، عنعنات کے پیچھے نہ چلے۔ اور دوسرا چیز، ہم ہر چیز سے گزر جائیں، ہر چیز سے ہم گزر جائیں، صرف اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کے احکامات سے گزرنا نہیں۔ باپ سے، رشتہ داروں سے، ماں سے تعلقات کو کاٹ دے۔ جب تک ہم اپنے تعلقات کو ان تمام رشتہ داروں سے نہیں کاٹیں گے تو اللہ رب العالمین کو نہیں پہچانیں گے۔ جب تک اللہ رب العالمین کو نہیں پہچانیں گے، ایمان ہمارے اندر داخل نہیں ہوگا۔ تو اس ایمان کو حاصل کرنے کے لیے، اس ایمان کو اپنے اندر لاگو کرنے کے لیے اپنے اندر اہلیت پیدا کرنا ہوگا۔ وہ اہلیت جو اللہ رب العالمین چاہتے ہیں اسے۔ اور دوسرا چیز، چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین کے ہاں قابل مقبول مومن ہو جاؤ، اپنے دل کو صاف رکھو، اپنے قلب کو پاک رکھو، کہ جب تک یہ دل صاف نہیں ہوگا، یہ دل پاک نہیں ہوگا، اس دل کے اندر ایمان نہیں بیٹھے گا۔ اس دل کے اندر ایمان کی محبت، اللہ رب العالمین کی محبت نہیں بیٹھے گا۔ تو سب سے پہلے اس دل کو صاف رکھیں۔ مثال کے طور پر ایک پیالہ ہے، ایک کپ ہے آپ کے پاس۔ اب اس کپ کو، اس کے اندر پانی ہونا چاہیے، اس کے پینے کے لیے اس کے اندر اہلیت پیدا کرنا ہوگا۔ خود بخود کا آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ پانی پئیں، بلکہ اس کپ کو نلکے کے سامنے لے جانا ہوگا، اس میں پانی بھرنا ہوگا۔ جب پانی بھرے گا تو پھر ہم پئیں گے۔ اور دوسرا، اگر ہم اس کپ کو الٹا رکھیں گے نلکے کے نیچے، جو جتنے پانی گر جائے تو اس کپ کے اندر نہیں جائے گا۔ اس کا مثال یہ ہے، اگر دل صاف نہیں ہوگا، جتنے قرآن حدیث بیان ہو جائے، جس طرح واضح نصیحت تیزی سے ہو یا ہلکا ہو، ہمارے اندر، ہمارے دل میں اثر نہیں کرے گا، کیونکہ دل اثر سے کرتا ہے، دل ناپاک ہے۔ اللہ رب العالمین نیاز میں جب دل ناپاک ہوگا تو اللہ رب العالمین ہمارے دل کے اندر ایمان داخل نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ جس کو اللہ رب العالمین چاہے، جس کو اللہ رب العالمین ہدایت دے، اس کے دل کو اسلام کے لیے کھول دے گا، اس کے دل کو اسلام کے لیے اللہ رب العالمین کھول دے گا۔ ہم تیار نہیں ہیں کہ جو معصیت، جو گناہ ہمارے لیے ایک عادت بن چکا ہے، اس کو چھوڑنے کا تیار ہی نہیں ہے۔ ہم جو گناہ ہمارے لیے عادت بن چکا ہے، عرف بن چکا ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے ہمارے لیے کوئی عادت اور کوئی راستہ نہیں، ہم تیار نہیں کہ گناہ کو چھوڑ دیں۔
اس لیے جب گناہ انسان کے لیے عادت بن جائے تو اس گناہ کو چھوڑنا خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس کے دل کو اسلام کے لیے کھول دے گا۔ ہمارے دل کو ایمان کے لیے، اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کھولتے؟ کیوں ہم تیار نہیں ہیں؟ جو گناہ ہمارے لیے عادت بن چکا ہے، اللہ کی معصیت، اللہ کی نافرمانی، اس کو ہم نیکی سمجھ کر اس کو اجر ثواب کو مت رکھتے ہوئے کرتے ہیں، تو پھر اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو کس طرح اسلام کے لیے کھول دے گا؟ وہ دل سب کھول رہ جائے گا، اس میں ایمان بھی نہیں رہے گا۔ جو گناہ حرام ہے ہم اس کو حلال کرنے کے لیے کئی قسم کی حیلہ بازی کرتے ہیں کہ نہیں حرام نہیں ہے، یہ حلال ہے۔ اس چیز کو ہم حلال کرتے کرتے ہمارے دل سخت ہو چکا ہے، اور اللہ رب العالمین اس دل کے اندر ایمان کی اہلیت جب نہ ہو تو ایمان بھی داخل نہیں کرے گا۔ اس کا دوسرا مثال یہ ہے کہ گھر کے اندر آپ کی ماتا جو زیر پرورش افراد ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، رشتہ دار ہے، وہ بے حجاب ہے، ہم اس کو روکتے نہیں ہیں، منع نہیں کرتے، تو یہ بھی گناہ ہے، اس لیے بھی ہمارے عرف بن چکا ہے۔ الا ماشاء اللہ، جو گناہ ہے اس کو ہم معصیت، اللہ کی نافرمانی نہ سمجھیں گے تو یہ گناہ آہستہ آہستہ ہمارے دل کو سخت کر دے گا، دل پر مہر لگے گا، جس طرح پیالہ کھول کر رکھیں گے پانی اندر نہیں جائے گا، پانی باہر گر جائے گا، تو یہ دل کے اوپر جتنے میں قرآن حدیث بیان ہو جائے اندر گندا ہوگا تو ایمان اس کے اندر نہیں بیٹھے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم، بے شک اللہ رب العالمین تمہارے ظاہری اعمال کی طرف نہیں دیکھتے کہ تم کتنا خوبصورت ہو، تم کتنا بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہو، یا تم کتنا سفید ہو یا کالا ہو۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم، تمہارے ظاہری اعمال اور تمہارے صورتوں کی طرف، تمہارے خاندان کی اونچائی کی طرف نہیں دیکھتے اللہ رب العالمین، بلکہ اللہ رب العالمین ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ تمہارے دل میں کتنا اللہ کا خوف ہے، کتنا ایمان ہے، کتنا اللہ کا ڈر ہے، کتنے تمہارے دل میں گناہ سے نفرت ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین اس دل کو دیکھ کر اور اس دل کے اندر ایمان کو جاگزن کر دیتے ہیں۔ جب دل اندر سے خراب ہوگا تو پھر ایمان بھی نہیں بیٹھے گا، پھر جب گناہ بڑھ جائے تو اس کے اندر قرآن اور حدیث کی وعظ نصیحت کے اثر نہیں کرتے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اس لیے سب سے پہلے دلوں کو صاف کیجیے۔ جب دل صاف ہو جائے، دل کے اندر اہلیت آ جائے تو اللہ رب العالمین اس دل کے اندر ایمان بٹھا دے گا، اور وہ ایمان جو اللہ رب العالمین کو منظور ہے۔ پھر اسی طرح پھر ایمان کی دو قسم منقسم ہو جاتے ہیں، ایک ہے ایمان المطلق، مطلق ایمان، وہ کون سا ایمان ہے جو پچھلے فرمشنے کے اندر ذکر ہوا، وہ ایمان جو ایک درخت کی جیسے ہے، اس کا تن مضبوط ہے، اس کے شاخیں اونچے ہیں، پھل دیتے ہیں، مشکل ہے، خوبصورت ہے، سائے دیتے ہیں، دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، وہ ایمان مطلق ہے۔ ایک ہے صرف ایمان، وہ صرف ظاہری ہے کہ نام کا ایمان ہے، نام کا مسلمان ہے، میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، لیکن اللہ کی نافرمانی کو نہیں چھوڑتا، میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، اللہ کی بغاوت اور معصیت کو نہیں چھوڑتا، جن چیزوں کا اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کی میں مہارت کر رہا ہوں، بلکہ یہ حلال ہے، بلکہ گناہ ایک طرف سے فیشن بن چکا ہے اور ایک طرف سے عادت بن چکا ہے، جن چیزوں کا ہمارے معاشرے میں دیکھے جاتے ہیں اور نام کا ہم تو استعمال کرتے ہیں کہ میں مسلمان مومن ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکثریت انسان اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں لیکن شرک بھی کرتے ہیں۔ عجیب آیت ہے، اکثر اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، وہ کون سے شرک ہے؟ کیا
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا، اللہ کے رسول پر وحی نازل کر دیا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجیے تم نے ابھی تک ایمان نہیں لائے، ولكن قولوا اسلمنا، تم یہ کہو ہم مسلمان ہوئے، ہم مسلم ہوئے، مومن نہیں ہے۔ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، ایمان کا تعلق باطنی اعمال کے ساتھ ہے، اور اسلام کا تعلق ظاہری اعمال۔ کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گیا، اب اس کے تقاضا پر عمل کرے گا تو مومن واقع ہوں گے۔ صرف نام کا مسلمان، اگر وہ ایمان جو ایمان آپ کی زندگی میں نقش نہیں ہے، جو ایمان آپ کی زندگی کو تبدیل نہیں کر رہے، وہ ایمان جو آپ گناہوں کو نہیں چھوڑ رہے، وہ ایمان نہیں بلکہ وہ اسلام ہے۔ آپ کے اندر اسلام ہے، آپ مسلمان ہیں، مومن نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان سے کہہ دیجیے تم مومن نہیں ہو بلکہ تم تو اسلام لائے ہو۔ احسان جزا ہے اللہ کے رسول کے اوپر، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل ہوا ہی نہیں ہے۔ کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا۔ مومن ایمان ایک ایسا عظیم نعمت ہے کہ جس انسان کے اندر یہ ایمان آ جائے اس انسان کو خود بخود گناہوں سے چھوڑ دیتے، اس کو منع کرتے کہ یہ گناہ ہے اسے چھوڑ دو، یہ اللہ کی معصیت ہے اسے چھوڑ دو۔ ایمان انسان کو خود دھکا دیتے ہیں چھوڑ دو یہ گناہ۔ اور مسلمان تو ہم سب ہیں، اس ایمان کے وکاس کو، اس ایمان کی لذت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کو سب سے پہلے جاننا ہوگا، اور دوسرا چیز اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا۔ جب دل صاف ہوگا تو پھر اللہ رب العالمین اس دل کے اندر ایمان کو داخل کرے گا، اور وہ ایمان جو اللہ رب العالمین کو منظور ہے۔ اور ہم کہتے ہیں یہ گناہ تو گناہ نہیں ہے، ہم تیار نہیں ہیں کہ اللہ کی معصیت کو چھوڑ دیں۔ اللہ کی معصیت کیا ہے؟ بیوی بچے میں حجاب، اس کو ہم منع نہیں کر رہے، ہم خود نشہ کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، بات نہیں آتے، پتہ ہے گناہ ہے، دسواں لگاتے ہیں، پان لگاتے ہیں، گٹکا لگاتے ہیں، اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، گناہ نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشے آور چیز حرام ہے، بھلے آپ کے پاس مسجد نہیں لگانا ہو، بھلے کوئی مومن جو ہے آپ کو اس کے جانے اپنا رائے اپنا فتوا، لیکن اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے، یہ فتوا ہے، ہر نشے آور چیز حرام ہے۔ یہ اللہ کی معصیت نہیں ہے، کیا ہے؟ اس سے دل سخت ہوتے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتے ہیں اس کی زبان سے، اس کے منہ سے بدبو نکلتے ہیں، فرشتے دونوں میں دونوں سے بات جاتے ہیں۔ اب سوچیں آپ نماز کے اندر ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا فرشتے اس کے منہ کے ساتھ منہ لگا دیتے ہیں، جو کلمات اس کے منہ سے نکلتے ہیں اس کو لے کے اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن ایک انسان کے منہ سے بدبو آ رہے، ایک انسان خود اللہ کا نافرمان ہے، کس طرح فرشتے اس کے منہ کے ساتھ منہ لگا کر اس کی کلمات کو اس کے منہ سے لے گا؟ اس لیے عزیز بھائیوں، ان چیزوں کو لگانے کے بعد اگر ہم 1000 مرتبہ اس کو صاف کریں کہ پھر بھی انسان کے منہ کے اندر بدبو باقی رہے گا۔ ہم گئے تھے کسی مریض کو دھونے کے لیے گئے تھے، اس کے منہ کو جب صفائی کرنے لگے ہم نے دیکھا تھا اس کے منہ سے بدبو نکل رہے، ان چیزوں کی وجہ سے، لگانے کی وجہ سے، یہاں تک کہ دنیا سے چھوڑ کر جانے کے بعد بھی اسی کے ساتھ یہ رہتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ان چیزوں سے، ہم اس چیزوں کو ترک کریں گے تو اللہ رب العالمین وہ حقیقی ایمان جو اللہ کو منظور ہے دلوں میں بیٹھا دے گا، دلوں میں ایمان کو جاگزن کر دے گا۔ تو پھر ایمان کو ہم کس طرح حاصل کریں گے؟ ایمان کو حاصل کس طرح کریں گے؟ سب سے پہلے 4 کام اللہ رب العالمین کے اوپر ہے اور 4 کام
وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ. غزوہ بدر کے اندر یا غزوہ احد کے اندر مسلمان تھوڑے تھے اور مشرکین زیادہ تھے. بعض مسلمانوں کے دل میں ایسے خوف طاری ہوا، تشویش طاری ہوا کہ ہم کیا اور مشرکین زیادہ ہم کس طرح غالب آئیں گے. لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو مضبوط کر دیا کہ ڈرنا نہیں ہے، ثابت قدم رہنے. اللہ رب العالمین ایمان کو ان کے دلوں کے اندر مضبوط کر دیا، ڈٹ کھڑے رہے. اللہ رب العالمین ان کو فتح حاصل کر دیا. اس لیے جب انسان راستے میں جاتے ہیں، حق پر جاتے ہیں، مشکل آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. اللہ رب العالمین یہ جانچنا چاہتے ہیں، تمہیں خالص کرنا چاہتے ہیں، تمہیں پاک صاف کرنا چاہتے ہیں. یہ مشکلات جو آپ کو بتاتے ہیں اللہ کی طرف سے، یہ مشکلات اس لیے لاتے ہیں کہ تاکہ تمہیں صاف کرے، گناہوں سے صاف کرے، پاک کرے، آپ کو غلطیوں سے پاک کرے کہ دیکھیں تمہارے اندر کتنے اعمال ہیں، کتنے ایمان ہیں، کتنے تم صبر کر سکتے ہو یا نہیں. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ. اور دوسرا چیز اللہ رب العالمین امتحان کرتے ہیں انسان. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. آپ اللہ رب العالمین کی عبادت میں مصروف ہیں، اللہ کے دین کی صلاح کا تعلق زیادہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین آپ کو امتحان کرتے ہیں کہ کیا یہ میرا بندہ اس راستے میں صبر کر سکتے ہیں یا چھوڑ کر بھاگ جائے. اگر آپ انبیاء کرام سلف صالحین کے واقعات کو پڑھیں گے، ایسے امتحانات اللہ رب العالمین اپنے نیک بندے کو کرتے ہیں. اگر آپ سمجھیں گے، آپ پڑھیں گے، انہیں کسی گناہوں کی وجہ سے یہ امتحان آیا، حالانکہ گناہ کی وجہ سے نہیں آیا، بلکہ اللہ رب العالمین اپنے نیک بندے کو اس طرح امتحان کرتے ہیں. کیا یہ صبر کرتے ہیں اس امتحان میں؟ اور تیسرا چیز ربط. اللہ رب العالمین بندے کو اس کے ایمان کو ثابت قدم رکھنے کے لیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس کا تعلق میرے ساتھ مضبوط ہے یا کم ہے. ربط کہتے ہیں جوڑنا، تعلق کو مضبوط کرنا. امتحان آ جانے کے بعد آپ راستے میں جا رہے ہیں، اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، اللہ کے دین میں چل رہے ہیں، اچانک کوئی مشکلات آتے ہیں کہ کیا آپ بدگمان تو نہیں ہو رہے، اللہ کے دین کو تو نہیں چھوڑ رہے، اور اس پر آپ ثابت قدم رہے، صبر کرے، اللہ سے توفیق مانگے، پھر اللہ رب العالمین آپ کے دل میں ایمان ڈال دے. اس کا مثال بھی غزوہ بدر ہے کہ مشرکین زیادہ تھے، مسلمان کم تھے، مسلمانوں کے دل میں کچھ خوف طاری ہوا، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا. اللہ رب العالمین کے دلوں کو مضبوط کر دیا تو ڈر ختم ہو گیا. اس کی دوسری مثال موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. فرعون نے اعلان کیا تھا کہ جس گھر کے اندر بچہ پیدا ہو جائے اس کو قتل کیا جائے گا، جس خاندان کے اندر بچہ پیدا ہو جائے اسے قتل کیا جائے، ذبح کیا جائے اس کی ماں کے سامنے، اس کی باپ کے سامنے. 99,000 بچوں کو قتل کیا تھا فرعون. یہاں تک موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا، اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کیا، الہام کیا کہ آپ ڈرنا نہیں ہے. اگر یہ فرعون کی لشکر آپ کے پاس آئے، قتل کرنے کی سازش کرے، کوشش کرے، آپ ڈرنا نہیں، صرف ایک کام کرنے، لکڑی کا ایک باکس بنانے، اس باکس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو ڈالنے اور اس کے بعد دریا کی سپورٹ کرنے. دریا کا سپورٹ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اس کو بچانا میری ذمہ داری ہے. اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کا خطیبانہ انداز ترجمہ یہ ہوگا، اے موسیٰ کی ماں، آپ مسلح کے اوپر بیٹھ جاؤ، اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، موسیٰ علیہ السلام کو آپ تک لوٹانا میری ذمہ داری ہے. لہٰذا جب لشکر آ گیا، موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے لکڑی کا باکس بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو اندر ڈال دیا، بند کر کے دریا میں سپورٹ کر دیا. یہاں تک کہ
ایمان کو اس کے دل میں بیٹھا دیا، ایمان کو اس کے دل میں جاگزین کر دیا. اس ایمان کی وجہ سے تھا انہوں نے اللہ رب العالمین کے وعدے پر موسیٰ علیہ السلام کو دریا کا ثبوت کر دیا. دوسرا مثال اصحاب کہف کو دیکھیں. کچھ نوجوان تھے، وقت کا بادشاہ ہے، مشرک بت پرست اور پرست نے اعلان کیا تھا کہ میں رب ہوں، لیکن کچھ نوجوان تھے انہوں نے اللہ کی وحدانیت و توحید کو سمجھ لیا تھا اور انہوں نے حکمران بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا، کہا ہم تمہارا رب وہی ایک رب ہے جو خالق کائنات ہے، تم ہمارا رب نہیں ہے. یہ بت جس کی طرف ہمیں دعوت دے رہے ہم اس کی پوجا نہیں کرتے، ہم صرف ایک ذات کی پوجا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا وَعَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَالُوا فَقَالُوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان نوجوانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو مضبوط کر دیا تھا، ایمان کو ڈال دیا تھا ان کے دلوں میں. جب ان کا دل مضبوط ہو گیا، بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو کر واضح انداز میں اعلان کر دیا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے سامنے سر کو نہیں جھکائیں گے. بادشاہ نے ظلم کر دیا ان کی طرف، ان کو مارا پیٹا، جیل کے اندر بند کر دیا. الغرض ایمان جس انسان کے اندر آ جائے تو وہ ایمان خود بخود انسان کو گناہوں سے منع کر دے گا، وہ ایمان خود بخود انسان کو گناہ کی طرف جانے سے روک دے گا. لیکن وہ ایمان جو ایمان ہم سے اللہ رب العالمین وعدے کرنا چاہتے ہیں، جو ہم سے ایمان چاہتے ہیں، وہ ایمان ہونا چاہتے ہیں. جو ایمان اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا، جب وہ ایمان اور جب ہم اپنے اندر اہلیت پیدا کریں گے تو حقیقتاً اللہ رب العالمین گناہوں سے بھی ہمیں بچائے گا اور ہمیں ایمان کی توفیق بھی نصیب کرے گا. اور چار کام ہماری ذمہ داری ہے، ٹائم نہیں ہے قلت کی وجہ سے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ. تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا. تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. تم میرا یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ. چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین آپ کی مدد کرے تو شک نہیں ہے کہ آپ اللہ کی دین کی مدد کرو. تو جب ہم اللہ کی دین کی مدد کریں گے، اللہ کو ذکر کریں گے، اللہ کے وعدوں کو بازداری کریں گے، عمل کریں گے، تو اللہ رب العالمین ہماری مدد بھی کرے گا اور ہر قسم کے گناہوں سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ایمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وأقول قولي هذا